کیا آپ کے شوہر کو عمر سے پہلے ہی زنگ لگنا شروع ہو چکا ہے؟ کیا آپ کے شوہر باہر ایکسٹرا میرٹل افیئر میں مبتلا ہے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ان کو واپس اپنی طرف کیسے موڑیں؟ اگر ہاں تو میری یہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے زبردست موٹیویشن ثابت ہونے والی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں علینا خان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ میری عمر اس وقت 54 سال ہے اور میرے شوہر کی 65 سال، لیکن آج بھی میرے شوہر کے لیے میں 22 سال کی اور میرے شوہر میرے لیے 25 سال کے ہی ہیں۔ ہمارے 5 بچے ہیں، 2 بچوں کی شادی کر چکے ہیں اور میں نانی بھی ہوں اور دادی بھی۔ میرے شوہر لیڈیز ٹیلر ہیں۔ عورتوں سے بات کرنا ان کی مجبوری نہیں بلکہ ان کے پیشے کا بھی کچھ حصہ ہے، اور وہ مجھے اکثر بتایا کرتے تھے کہ کچھ آوارہ عورتیں بھی ہوتی ہیں جو بلا وجہ میں زیادہ ہی فری ہو رہی ہوتی ہیں، ان سے خوش اخلاقی سے بات کرتی ہیں، نمبر بھی دے کے جاتی ہیں، اور چونکہ وہ ان کی کسٹمر ہیں تو وہ ان کو جھاڑ بھی نہیں سکتے، وہ ان کو اگنور ہی کرتے ہیں۔ جب میں یہ باتیں سنتی تھی تو مجھے بہت زیادہ انسیکیورٹی بھی فیل ہوتی تھی کہ کہیں میرے ہسبینڈ ان سے باتوں میں مصروف نہ ہو جائیں یا ان کی طرف راغب نہ ہو جائیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے ان کا ڈیلی کا ہی معمول ہے کہ ان کو بات کرنی ہے، پھر کال بھی آ جایا کرتی تھی کہ آپ ہمارے سوٹ کب دیں گے، کچھ کال کے اوپر پھر واپس کچھ لمبی ڈسکشن بھی ہوتی تھی میرے سامنے ہی کہ آپ ایسے نہیں کریں ایسے کریں۔ مجھے کافی انسیکیورٹی سی فیل ہوتی تھی۔ میرے شوہر نماز تو پابندی سے نہیں پڑھتے تھے لیکن اللہ کا خوف بہت رکھتے تھے، لیکن پھر بھی میں نے آہستہ آہستہ محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ کھنچنے سے لگے ہیں، ان کے تقاضوں میں بھی کچھ کمیاں آ گئی ہیں۔ میں نے بھانپ لیا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ ایک عورت بہت آسانی سے بھانپ سکتی ہے اگر اپنے آپ کو دوسری جگہ بلا وجہ میں مصروف نہ رکھے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ بلا وجہ میں اگر اپنے آپ کو اپنے میکے کے پھڈوں یا سسرالی پھڈوں میں الجھا کے نہ رکھے، اپنا دھیان اپنے شوہر کی طرف رکھے، تو بہت اچھے سے بھانپ سکتی ہے کہ شوہر کے مزاج میں تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ تبدیلی ایک دم نہیں آتی، آہستہ آہستہ ہی آتی ہے۔ اگر شروع سے ہی اس کو بھانپ لیا جائے اور اس کے اوپر قابو کرنے کے لیے حکمت عملی ایک سمجھدار عورت تیار کر لے تو اس کا شوہر دلدل میں گرنے سے بچ سکتا ہے۔ نہ وہ مجھ سے کوئی تقاضا کرتے، نہ سیدھی منہ بات کرتے، کھچے کھچے رہتے، موبائل میں مصروف ہوتے، رات کو جلدی سو جاتے۔ کام ان کا مشکل تو تھا، جسمانی بھی اور ذہنی بھی، لیکن میں نے پھر بھی ان کی ان چیزوں کو کام کی مشقت سمجھ کے اگنور کیا۔ لیکن کب تک؟ لیکن جب یہ وقفے مہینوں پہ جانے لگے تو پھر میں نے کمر کس لی۔ بچے جو اب جوان ہونا شروع ہو چکے تھے، اس وقت میرا بڑا بیٹا تقریباً 14 سال کا تھا، اس کے باوجود میں نے کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان بچوں کے سامنے احتیاط رکھتے ہوئے اپنے شوہر کو دوبارہ جوان کرنے کی ٹھان لی، اپنی صفائی کا خیال رکھا۔ آمدنی اتنی نہیں تھی کہ میں شوہر پہ بوجھ ڈالتی، کسی پارلر جاتی، اپنا میک اوور کرواتی، فیشل کرواتی، گھر میں جو بھی ہوتا اپنی کیئر اسی سے سٹارٹ کر لی۔ میرا وزن بڑا ہوا تھا، میں نے اپنا وزن کم کیا، اپنے میکے کے پھڈے نپٹانے کی مشکلات یا اپنے سسرال کے جھمیلوں سے بالکل کاٹ کر میں نے صرف فوکس اپنے شوہر کے اوپر کر دیا۔ میں جو تھکی ہاری سارا دن وہ سیدھا حال میں ہی ان کو کھانا پیش کر کے جا کے لیٹ جایا کرتی تھی کہ مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے، بچوں نے تنگ کر دیا، مجھے فلانے نے بہت تنگ کیا، مجھے تمہاری امی نے بہت ٹارچر کیا، ان ساری باتوں سے جب میں تنگ آ کے پہلے لیٹ جایا کرتی تھی، پھر میں نے یہ سب چیزیں بند کر دی۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے شوہر اب اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے لگے ہیں، ان کو زنگ لگنے لگا ہے، پھر میں نے اپنی کمر جو کسی، آج تک میرے شوہر میرے گرویدہ ہیں۔ جب بھی وہ آتے میں بچوں سے دروازہ نہیں کھلواتی بلکہ خود لپک کے ان کے دروازے کی طرف جاتی، دروازہ کھولتی، ان سے میں ہاتھ ملاتی، 3-4 سیکنڈ تک میں ان کا ہاتھ دبا کے رکھتی، وہ ایک دم میری طرف متوجہ ہوتے، کھانا پیش کرتی تو پھینک کے بھاگ نہیں جاتی کہ لو بس کھا لو، بیٹھی رہتی، تنگ نہ کرتی۔ وہ اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو میں بیچ میں ٹوکتی نہ، بس میں بیٹھ کے اپنے پریزنٹ کا احساس کرواتی رہتی ان کو۔ کچھ مانگتے میں اپنے ہاتھوں سے ان کو روٹی نکال کے ہاٹ پاٹ میں سے دیتی، گلاس کے لیے ہاتھ بڑھاتے، میں اپنے گلاس اپنے ہاتھ سے اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دیتی تو میں اپنی 3 انگلیاں ان کے ہاتھ پہ ٹچ کر دیتی۔ وہ مجھے ایک دم چونک کے دیکھنے لگتے کہ کیا، وہ سمجھ تو رہے تھے میرے انڈیکیٹر، لیکن بس کچھ احتیاط اور کچھ ایسے تقاضے ہوتے ہیں جو ہم بچوں کے سامنے نہیں کر سکتے، لیکن اس وجہ سے ہمارے رشتے بہت زیادہ اسپوائل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، سمجھیں کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے بچوں کی موجودگی میں ہی کی ہیں۔ ایسا نہیں کہ میرے پاس بچے نہیں تھے یا میرے ساتھ جوائنٹ فیملی نہیں تھی، یہ سب چیزیں آپ اس طریقے سے بھی کر سکتی ہیں۔ وہ مجھے ایک دم دیکھتے جیسے کنفرم کر رہے ہوں کہ میں جان بوجھ کے یہ حرکت کر رہی ہوں یا اتفاق سے ہو رہا ہے، تو میں بھی تھوڑی سی گھنی میسری سی بن جاتی کہ نہیں میں تو ایسے نہیں کر رہی، خود ہی ہو رہا ہے، لیکن ان کو سب پتہ چل رہا تھا، میں ان کو انڈیکیٹر دے رہی ہوں۔ منہ دھونے یا ہاتھ دھونے جاتے تو میں پیچھے پیچھے ان کے ساتھ جاتی، تولیہ دیتی تو کہتی ہائے تھک گئے لگ رہے ہیں آپ مجھے تھکے ہوئے، تو وہ تھوڑے سے خوش ہوتے کہ میں ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں۔ رات کو ان کے پاس ہی لیٹتی، بچے سو جاتے ان کو اپنے کمرے میں سلا دیتی،
پہلے میں تھک کر ان کے ساتھ ہی سو جاتی تھی کہ اچھا جان چھوٹے میری، مجھے تنگ کریں گے، لیکن میرے اس عمل سے ہی وہ مجھ سے پھر دور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں ان کے پاس جا کے لیٹ جاتی، کوئی تقاضا ہو نہیں بھی ہو، لیکن اپنی کمر میں ان کے ساتھ لگا کے لیٹی رہتی۔ اور سب سے زیادہ ضروری چیز جس نے کام کیا وہ یہ تھا کہ جب میں ان کو صبح جگاتی، انہوں نے جو مجھے ٹائم بتایا وہ ہوتا تھا، اس وقت میں ان کو صرف آوازیں نہیں لگاتی یا میں ان کو جھنجھوڑتی نہیں کہ بس اٹھ جائیں ٹائم ہو رہا ہے، میں ان کے پاس ضرور لیٹ جاتی۔ جو بھی وہ مجھے ٹائم بتاتے اس سے 5 منٹ 7 منٹ پہلے میں جا کے ان کے برابر میں لیٹ جاتی، ان کے سر پہ انگلیاں چلاتی، ان کے پاس لیٹی رہتی اور ہلکے ہلکے بس میں ان کو آوازیں دیتی رہتی کہ اٹھ جائیں ٹائم ہونے والا ہے۔ اور جب تک وہ ناشتہ کر کے گھر سے نکل نہیں جاتے میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، بس میں ان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی، ان کو احساس کرواتی کہ میرے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہر کام سے زیادہ، جھاڑو پوچھے سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ۔ جاتے ہوئے بھی میں ان کو دروازے تک چھوڑنے جاتی، ان سے ہاتھ ملاتی، اللہ حافظ کہتی اور بس ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی رہتی کہ وہ جا رہے ہیں۔ اپنی ہائیجین کا میں بہت خیال رکھنے لگی تھی، اور میں اپنی خوراک کا بھی بہت خیال رکھتی ہوں، اور میں نے اپنے شوہر کی بھی خوراک کا بہت خیال کرنا شروع کر دیا۔ کھجور، انجیر، دودھ، شہد، یہ سب چیزیں میں نے ان کی ڈائٹ میں بھی شامل کریں اور اپنی ڈائٹ میں بھی میں نے شامل کرنا شروع کر دی۔ میں نے اظہار میں رسپانس دینے میں بالکل شرم ختم کر دی۔ میں ان سے کہتی کہ آپ تو مجھے بالکل پہلے جیسے لگتے ہیں، میں کتنی تھکی ہوئی ہوتی لیکن ان کو میں رسپانس دینے لگی، میں زندہ لاش بن کے ان کے پاس نہ بیٹھتی اور نہ ہی لیٹتی۔ مرد کو رسپانس بہت اچھا لگتا ہے۔ اپنی ازواجی زندگی کے 34 سال کے تجربے سے میں یہ بات وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ یہ احساس آدمی کو بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ کسی کو خوش کر رہا ہے، کسی کو مطمئن کر رہا ہے۔ یہ احساس اصل میں چابی ہے مرد کو مطمئن کرنے کی۔ بہت افسوس کے ساتھ لیکن آج کی بیٹیوں نے، آج کی بہنوں نے ان کاموں کو چھوڑ دیا ہے، تو باہر والی غیر عورتوں نے یہ کام سنبھال لی۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ آدمی گھر پہ بھی ٹھکرایا جا رہا ہے تو اس کو ہم اپنے لپیٹے میں لے لیں اور پھر ان کی جیبوں سے پیسے نکلوائیں۔ فری میں تو وہ لوگ نہیں اس کے اوپر عاشق ہوتی ہیں، ضرور وہ پیسے والے نوٹ والے ہوتے ہیں کہ جن سے ان کا گھر کی روٹی روزی چل رہی ہوتی ہے۔ بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان چیزوں کا مشورہ دیجیے علینا، کہ بیٹیاں پریشان نہ ہوں جن کے شوہر ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں یا بوڑھے ہو رہے ہیں وقت سے پہلے ہی۔ ان کو بتائیں میری یہ باتیں، ان کو سمجھائیں کہ ان کی ایک بزرگ آنٹی ان کو یہ بات کہہ رہی ہیں کہ اپنے شوہر کو لبھانا ہے، اپنا کرنا ہے، تو شرما شرمی ایک طرف رکھ کر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتے ہوئے اپنے شوہر کو اچھا رسپانس دیں، اس کی تعریف کریں، اس کی قربت کے لمحات میں وہ جس طرح کہہ رہا ہے، جو پوچھ رہا ہے اس کا جواب دیں، گنگی بہری بن کے، ڈمی بن کے ان کے پاس نہ بیٹھیں، تاکہ ان کو اتنا مطمئن کر دیں کہ وہ باہر جب جائے اور اگر باہر جا کے کچھ خوشبودار کھانا کھانے کا سوچے تو اس کو الٹی آنے لگے، اس کو یہ ڈر ہو جائے کہ مجھے تو ہیضہ ہو جائے گا۔ اپنی ہمت نہ ہاریں، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو اب تک، اپنی اتنی بڑی عمر تک، میرے شوہر ابھی بھی ہم اسی طرح رہتے ہیں، حالانکہ میں دادی بھی ہوں اور نانی بھی۔ اور یقین کریں کہ میرے بچے جب مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی امی ابو کو کبھی بھی رومانٹک موڈ میں نہیں دیکھا، اور مجھ سے پوچھتے بھی ہیں، بچیاں چونکہ بڑی ہو گئی ہیں، کہ ابو نے کبھی آپ سے کوئی رومانٹک بات کی بھی؟ تو میں مسکرا جاتی ہوں، بچوں سے تو میں ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتی، لیکن آپ کی جو ویڈیوز آتی ہیں، جو بہنوں کے، بیٹیوں کے میرے مسئلے آتے ہیں، مجھ سے آج رہا نہیں گیا، اور میں نے آپ سے رابطہ کر کے اپنی ساری زندگی جو میں کبھی کسی کو نہیں بتا سکی، میرے اللہ میرے شوہر کے درمیان راز ہے، میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اپنی ان بیٹیوں کو مشورہ دیں جو مشکل میں ہیں، جو اپنے ہسبینڈ کو ہاتھوں سے کھو رہی ہیں، جن کے ہسبینڈ باہر افیئر چلاتے پھر رہے ہیں، تو ان بیٹیوں کو بتا دیں کہ چابی یہ ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو سامنے سے خود انوائٹ کرنا شروع کریں۔ اگر وہ باہر کی عورتوں سے انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کر لی ہے کہ ٹھیک ہے ہم تم سے ہی صرف انوالو رہیں گے، اپنے ہسبینڈ بیویوں کو چھوڑ دیں گے، آپ اپنی شوہروں کو خود لبھانا شروع کریں، ان کو اپنی طرف خود اٹریکٹ کر دیں، اپنی ایگو کو، اپنی انا کو، اگر اس بندے کے ساتھ آپ نے رہنا ہے سائڈ میں کر دیں، اگر علیحدہ ہونا ہے تو ہو جائیں، کسمسائیں نہیں، ڈرے نہیں، لیکن اگر آپ کو اسی بندے کے ساتھ، تو پھر جیت کے دکھائیں، اس بندے کو انوائٹ کریں، خود شرم لحاظ ایک طرف رکھیں۔ کیا آپ کو دین میں بتایا ہے کہ اس بارے میں شرم کرنی چاہیے؟ بیوی خود انوائٹ کرے شوہر کو، اچھا رسپانس دے، اس کا پیٹ اتنا بھر دے، گھر کی سادہ دال کے اوپر ایسا تڑکا مار کے دے اس کو کہ باہر کے قورمے کی خوشبو بھی اس کا دل متلی کر دے۔ اپنی بیٹیوں کو ضرور بتائیں کہ جن کے شوہر دوسری طرف متوجہ ہو رہے ہیں یا وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں، کیونکہ مجھے ایسے بھی آپ کے میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں آپ بتا رہی ہیں کہ 12 سال سے کوئی بھی شوہر نے بیوی کو انوائٹ نہیں کیا، رسپانس نہیں دیا۔ ان کو بتائیں کہ بیویاں اپنے آپ کو بالکل لبھانے والی چیز بنا کے رکھیں، انوائٹ کریں، اپنے شوہر کو کیوں چھوڑ دیتی ہیں آپ کہ آپ کے شوہر بوڑھے ہو جائیں؟ یاد رکھیں، جس چیز کو استعمال نہیں کیا جاتا اس کو زنگ لگ جاتا ہے، جو موٹر پڑی رہے گی، نہیں استعمال ہو، سالوں کے بعد بھی استعمال کریں، خراب ہو جائے گی، اس کی مشین جام ہو جائے گی۔
یہ چیز پلو سے باندھ لیجیے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، میری یہ بات ضرور ویڈیو تک پہنچائیں، اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا۔ دل کو امیدوں سے بھر دینے والا اور ہم سب کے گریبانوں کو جھنجھوڑ دینے والا ایک بزرگ خاتون کا یہ میسج انسٹاگرام پہ میرے پاس جب آیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیے بغیر رہ سکوں۔ اس کے اندر بہت سارے ایسے جواب تھے تو شاید ہمارے دماغوں میں کبھی آتے بھی نہ ہو۔ یہ ایک 34 سال 35 سال کی رفاقت کا تجربہ انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ مرد کو کس طریقے سے قابو میں کرنا ہے، اور اگر مرد آپ کو پیچھے ہو رہا ہے، آپ سے جان چھڑا رہا ہے، تو کس طریقے سے ایک عورت واپس اس کو واپس اپنی طرف لا سکتی ہے۔ اتنی خوبصورت تجربات ازواجی زندگی شیئر کی انہوں نے، جو شاید ہم کسی جگہ پہ جا کے پیمنٹ کر کے بھی اگر ہم اپنے مسائل کا حل پوچھنے کے لیے جائیں تو وہ ہمیں یہ سب چیزیں نہیں بتا سکتا جو یہ ایک بزرگ خاتون نے ہمیں بتا دیا، جو ابھی بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ میں 54 سال کی ہوں اور میرے شوہر 65 سال کے، اور ہم اسی طریقے سے رہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن ہم آج بھی اسی طریقے سے ایک دوسرے کے دیوانے ہیں، شیدائی ہیں۔ ایک بہت ہی کام کی بات ان خاتون نے جو بتائی کہ مرد کو اگر رسپانس اچھا نہ دیا جائے، اس کے پاس ڈمی بن کے لیٹ جایا جائے، وہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ پھر باہر جاتا ہے۔ اس کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے کہ مجھے رسپانس ملے، کوئی ڈمی بن کے میرے برابر میں نہ بیٹھا ہوا ہو، نہ لیٹا ہوا ہو۔ یہ سب چیزیں آپ لوگ بھی اپنے دماغ میں رکھیں، اور اگر آپ کے شوہر باہر کہیں انوالو ہیں، کیوں ہیں، ان ساری چیزوں کا بہت سارا جواب ملا ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ غلطی کہیں اس سے تو نہیں ہو رہی۔ ضروری نہیں ہے کہ واقعی میں ہر عورت اپنا 100% دے رہی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی شوہر باہر چلے جاتے ہیں، ایسے بہت سارے میرے پاس کیسز ہیں۔ میں بلیم نہیں کر رہی ان کو، لیکن کم از کم وہ جو سمجھ رہی ہیں کہ ہاں ہماری یہاں پر یہ غلطی ہے اور ہم یہ کام نہیں کرتے یا ہم شرما شرمی میں ہی رہ جاتے ہیں، اس انتظار میں نہ رہیں کہ سامنے سے ہی پہل ہوگی۔ اس خاتون کی طرح خود کو پیش کرنا سیکھیں۔ لڑائی ہے تب تو اور زیادہ میدان خالی نہ چھوڑیں ان کے لیے، وہ تقاضا نہیں کر رہے، آپ تقاضا کریں۔ یہ احساس بھی مرد کو بہت اچھا لگتا ہے، اور یہی ٹرکس ہوتی ہیں جو باہر کی غلط عورتیں مرد کو اپنا گرد لٹو بنا کے گھماتی رہتی ہیں۔ کیا سمجھتی ہیں کیا وہ زندہ لاش یا ڈمی بن کے بیٹھی رہتی ہوں گی؟ آپ کا پیار بھرا ٹچ چھپا ہوا، لیکن اور بچوں کی موجودگی میں بھی اگر آپ ان کو دے رہی ہیں، چلتے پھرتے ان سے ٹکرا رہی ہیں، ان کے قریب بیٹھ کے ہلکی آواز میں ان سے کہیں میں تو تمہاری شدائی ہوں، کیوں مجھے اپنا شدائی بنا رکھا ہے؟ کہہ کے دیکھیں اپنے آپ کو تھوڑا سا۔ بچوں کی موجودگی کے اندر بھی یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے مرد کے اندر جینے کی، خود کو جوان رکھنے کی ایک احساس پیدا کرتے ہیں۔ اس کو یہ احساس کروائیں کہ وہ کمزور نہیں ہوا، نہ ہی بوڑھا ہوا ہے۔ اس کے لیے یعنی کہ آپ کے لیے وہ ابھی بھی جوان ہے، اس کو جینے کی نئی امنگ دیں، اپنی ذات کا اس کو انٹرسٹ پیدا کروائیں کہ میں تمہیں بہت امپورٹنٹ سمجھتی ہوں۔ اور ایک بات خاص طور پہ اپنے دماغ میں رکھیں کہ کبھی اس کے سفید بالوں کا یا اس میں آئی ہوئی کسی وقت کے ساتھ کمزوری کا مذاق نہ اڑائیں، نہ ان سے یہ کہیں کہ جان چھوڑو جلدی، تمہیں بس اپنی ہی پڑی رہتی ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، کچھ تو شرم کرو۔ یہ سب جملے وہ ہوتی ہیں جو مرد کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ اس کے بعد مرد یا تو باہر کی طرف جاتا ہے یا پھر عورت کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جب عورت کبھی ضرورت محسوس کرتی ہے تب مرد کے پاس بھی نو آتا ہے۔ میں یہاں پہ وکالت نہیں کر رہی، صرف میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے ہر دفعہ غلط سامنے والا نہ ہو۔ یہ باتیں مرد کو بوڑھا کر دیتی ہیں، پھر یا تو وہ تسکین کے لیے باہر جاتا ہے یا خود کو خود ہی چپ کروا کے ارمانوں کا گلا گھونٹ کے مار دیتا ہے۔ آپ آج بھی وہی ہیں جو 30 سال پہلے تھے، 25 سال پہلے تھے۔ آپ کی زبان میں وہ جادو ہوگا جو ایک مرجھائے ہوئے انسان کو جوان رکھ سکتا ہے۔ آپ اظہار کرنا سیکھیں۔ عورتوں کے پاس شاید اظہار نہیں ہے یا انا ہے کہ وہ نہیں بولتا تو میں کیوں بولوں۔ آپ پہل کر کے دیکھیں، اگر آپ کی کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، آپ اپنے بستر علیحدہ کر دیتی ہیں، یہ سب سے اچھا موقع ہے کہ آپ ان کو اپنی طرف کیسے موڑتی ہیں۔ کوئی بھی مرد نہیں رک پائے گا، آپ اس کے لیے حلال ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہی یہ خواہش اس لیے زیادہ ہے کہ یہ ہماری بینیفٹ میں ہی استعمال ہو جائے، عورتوں کے بینیفٹ کے اندر ہی، فائدے میں ہی استعمال ہوگی۔ آپ اس کی ناراضگی کو ختم کر دیں، آپ لیٹ جائیں اس کے پاس خاموشی سے۔ اگر وہ ناراض ہے، کھانا پینا نہیں کھا رہا یا آپ ہی کا قصور تھا، وہ آپ کو معاف نہیں کر رہا، آپ پہل کیجئے، اس کو انوائٹ کیجئے، اس کے پاس بیٹھیں، اس کو ٹائم دیں، دیکھیں پھر وہ کیسے واپس آپ کا رشتہ واپس اسی طریقے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کوشش کر کے دیکھیں، اللہ کی ذات سے امید نہیں چھوڑیں۔ بس ایک بات اپنے ذہن میں ڈال لیجئے کہ مرد کو اگر سیدھا کرنا ہے تو یہ مرد کو مٹھی میں کرنے کا راستہ لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا، یا اپنا میدان خالی کر دینا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے وہ نہیں بلا رہا، نہیں بلائے، بھاڑ میں جائے، میں بھی نہیں جاتی، اور اپنا میدان بالکل کسی اور کے لیے خالی کر دینا، نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ بلکہ محبت اور گرم جوشی کے ساتھ، رسپانس کے ساتھ جو راستہ آپ کے حق میں بہتر نکل سکتا ہے،
وہ کسی طریقے سے نہیں نکل سکتا۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہی سننے والوں میں سے بہت ساری میری بہنیں ایسی ہیں جن کے میں نے کمنٹ پہلے بھی اپنی بہت سی ویڈیوز میں پڑھے ہیں کہ وہ بالکل اپنے شوہروں کے ساتھ ان کی معشوقہ بنی ہوئی ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں بہت سارے دوسری بہنوں کو بھی ان کے یہ کمنٹ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ ابھی بھی اپنے شوہر کے لیے ان کی دل فریب پرسنالٹی بنی ہوئی ہے، نہ ان کے شوہر ان کے لیے بوڑھے ہوئے ہیں اور نہ وہ ان کو بوڑھا ہونے کے لیے چھوڑ رہی ہیں۔ یہی ٹرک ہے اور یہی باتیں۔ اور آپ نے مجھے اب کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ میں سے کون کون ہے جو اپنے شوہر کی اسی طریقے سے ابھی بھی دل فریب محبوبہ بنی ہوئی ہے، اور اپنے ایکسپیرینس ضرور ان بہنوں کے لیے شیئر کرنے ہیں آپ نے، جو پریشان ہیں کہ ان کے ہسبینڈ ان کو انوائٹ کیوں نہیں کرتے۔ آپ اپنے بھی تجربے بتائیں، جس طرح ہماری ان بزرگ خاتون نے ہمیں بتایا ہے، اور ہمیں انہوں نے سمجھایا ہے کہ زندگی کسی بھی عمر میں نہ انسان بوڑھا ہو سکتا ہے اگر وہ خود کو جوان رکھے، اور اگر ایک عورت محنت کرے اپنے شوہر کے لیے اپنے اوپر، اس میں اسی کی جیت ہے۔ اپنے اوپر محنت کر کے ان خاتون نے تو اپنی زندگی گل و گلزار بنا کے رکھی ہوئی ہے، لیکن آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بالکل ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں، ہمت ہار دیے کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، کر کے دیکھیں۔ اور آپ مجھے کمنٹ کر کے جو میری بہنیں یہ سب چیزیں کر رہی ہیں آلریڈی، انہوں نے اپنے تجربات ضرور لکھنے ہیں، تاکہ دوسری ایسی بہنیں جو یہ پڑھ رہی ہیں جن کے شوہر باہر ایکسٹرا میریٹل افیئر میں مبتلا ہیں، لت نہیں چھوڑی، آپ ضرور ان کو بتائیں کہ کون سے ایسے اور ٹپس ہو سکتی ہیں کہ ان کے شوہر واپس ان کی طرف آ جائیں۔ دیکھیں، 100 باتوں کی تو ایک بات میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ باہر کی عورتیں ان کو بہت سی ایسی چیزیں پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں جن سے ان کو تسکین ملتی ہے، اور ایک بیوی نہیں کرتی۔ شرما شرمی میں، تھکاوٹ میں، یا اپنی کسی بھی طریقے سے اپنی جسمانی کمزوری کی وجہ سے، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنی غذا کا خیال رکھیں، اپنی غذا کے اندر کھجور، انجیر، پانی کا زیادہ استعمال، ملٹی وٹامن ڈاکٹر سے پوچھ کے لیں، کیسی 1000 لیجئے کیلشیم کے لیے، اور ہسبینڈ کو بھی ضرور دیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہسبینڈ اب وقت سے پہلے، یا وقت اب ان کی عمر ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ ان کے اندر کمزوریاں کسی بھی طریقے سے پیدا ہو رہی ہیں اور آپ محسوس کر رہی ہیں، آپ ان کی خوراک کا خیال رکھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وقت سے پہلے آپ ان کو چھوڑ دیں کہ یہ ان کی اپنی ہی کوئی کمی تھی یا اپنا ہی کوئی قصور تھا۔ آپ ہیں ان کے لیے، آپ ان کا خیال رکھیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اچھی لگی ہوگی اور بہت بینیفیشل ثابت ہوگی، اور آپ نے مجھے اب کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کا اپنا رویہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ہے۔ ویڈیو ضرور کسی ایسی بیٹی کو، بہن کو شیئر کر دیجئے جو اس پریشانی میں ہے، اس کو بتائیں زندگی کی ایک نوید ہے، یہ آپ کو صدقہ جاریہ ملے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، اور کمنٹ باکس میں آپ مجھے اس بات کا جواب ضرور دیتے جائیں کہ کیا ایک بیوی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنا بنا کے رکھے اور ہمیشہ جوان رکھ سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔